بے حساب ہزاروں لاکھوں کیسز آپ کے دور میں آئے ہوں گے، ابھی بھی آتے ہیں۔ 3 کیٹیگریز اگر ہم بنائیں، اس طرح کے آتے تھے، اس طرح کے، تو آپ کیا کہیں گی؟ 71 to 78% جو کیسز تھے ویمن رائٹس کی وائلیشن کے تھے، جہاں کوئی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ریلیف نہ ملنے کے کیسز بہت زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو HRCP پریکٹیکلی وہ کیا اقدامات لیتا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ ایک لا بنا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کوہ سلیمان میں وہ لا امپلیمنٹ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ پولیٹیکل ول، ایجوکیشن، اویئرنیس سے آئے گی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ جو خاتون موجود ہیں ان کا بہت ایکسٹینسو ورکنگ ایکسپیرئنس، اور پچھلے تقریباً 8 سال کے لگ بھگ یہ کو ڈائریکٹر رہی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی۔ اور آج جو ہم بات کریں گے ان سے خواتین کے متعلق، لڑکیوں کے متعلق، پاکستان میں ہونے والے ہیومن رائٹس وائلیشنس کے اوپر۔ السلام علیکم طاہرہ حبیب، کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم یاسمین، آئی ایم ویری ویل۔ تھینک یو فار تھینک بینگ یو آن دا شو۔ ویری مچ فار بہت ہیونگ می۔ شکریہ آپ کا۔ بے حساب ہزاروں لاکھوں کیسز آپ کے دور میں آئے ہوں گے، ابھی بھی آتے ہیں۔ اگر میں یہ کو پوچھوں کہ ہم کچھ ہو سکتا ہے کیسز ایسے ہوں جو پرٹیکولر ٹائپ کے ہوں، کسی کیٹیگری میں نہ آتے، لیکن جنرلی اسپیکنگ 1 2 3 کیٹیگریز اگر ہم بنائیں کہ ایک زیادہ یہ اس طرح کے آتے تھے، اس طرح کے، تو آپ کیا کہیں گی کون سے 3 قسم کے کیسز؟ یاسمین، ہم وہاں پہ ایوری 6 months ایک انالیسس کرتے تھے اور اس میں ڈیٹا جو ہے وہ دیکھتے تھے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی جو ہمارا پچھلے میرے 8 years یا 7.5 years میں جو میرا وہاں پہ کام تھا، اس میں ایک کنسسٹنٹ ٹرینڈ رہا ہے کہ 71 to 78% جو کیسز تھے وہ ویمن رائٹس کی وائلیشن کے تھے۔ اوکے۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں سیکشول وائلنس بھی ہے، اس میں فزیکل وائلنس بھی ہے، اس میں سائیکولوجیکل وائلنس بھی ہے، اس میں اکنامک وائلنس کا بہت زیادہ کیسز آتے تھے، اور اس میں جو ہارمفل کسٹمری پریکٹسز ہیں جو عورتوں کو افیکٹ کرتی ہیں اس کے بہت زیادہ کیسز آتے تھے۔ تو ایک 71 to 78% کے درمیان یہ ویری کرتا تھا بائی اینول جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ ویری ہائی پرسنٹیج۔ ہاں جی، اور پھر سیکنڈ جو کیٹیگری ہمیشہ رہی ہے۔ ادھر میں ایک سوال آپ سے، اور معذرت آپ کو روک رہی ہوں، اندازاً سال میں ایوریج اگر ہم کریں تو کتنے کیسز آتے تھے آپ کے؟ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ پورے پاکستان میں 1500 کے لگ بھگ ہوتے تھے کیسز۔ جی، دیٹ از اسٹل اے ہائی نمبر، اور جہاں 1500 آتے ہیں پتہ نہیں کتنے تو انرپورٹڈ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ ابھی ہمارے ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ابھی تک کمپلینٹ کرنے کا اور اپنا کیس بھجوانے کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ ابھی وہاں پہ کی سوشل ریالٹی یہ ہے کہ کوئی عورت، زیادہ تر مرد بھی، لیکن عورتیں تو بالکل بھی جو ہے ان کو ریلیف کے میکنزم معلوم بھی ہوں تو اس کو ان کی مقامی روایات کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر کا معاملہ کہیں لے کے جائیں، کیونکہ پرپیٹریٹرز تو آپ دیکھیں گی کہ یہ جینڈر بیس وائلنس کے کیسز میں موسٹلی فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں، یا پیپل ہو آر کلوز ٹو یو، آپ کے آفس کے کالیگز ہیں، یا وہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کو ایک وہاں کی روایت ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، میکسیمم کیسز تو ان رپورٹڈ ہی چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگریز کس ٹائپ کے 2 3؟ ہاں جی، اور کس قسم؟ ایک کیٹیگری جو ہے جس میں کہ ڈپارٹمنٹل ایشوز جو تھے وہ بہت زیادہ آتے ہیں، جہاں کوئی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ریلیف نہ ملنے کے کیسز بہت زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور جو تیسرے نمبر پہ کیسز آیا کرتے تھے اس میں انفورس ڈس اپیرنسز کے بہت کیسز آتے تھے۔ بہت سارے کیسز جو ہیں
فورسڈ میرجز کے بھی آتے تھے، اس کو تو ہم ویمن کی کیٹیگری میں ہی ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کیسز ہیں۔ اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے جب لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا تو وہ اپنے رائٹس کی وائلیشن کے لیے پھر ان اداروں کی طرف رابطہ کرتے ہیں۔ تو جی اچھا، کوئی یہ بتائیے کہ ایچ آر سی پی میں کیا سیٹ اپ کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی اینٹی، کوئی صاحب صاحبہ وٹ ایور دا کیس میں بھی، جب آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو ایچ آر سی پی پریکٹیکلی وہ کیا اقدامات لیتا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ناظرین کی نالج کے لیے؟ یاسمین، جو کیسز آتے ہیں جو رجسٹر ہوتے ہیں جو ہمارے مینڈیٹ میں ہوتے ہیں، اور ہمارے مینڈیٹ میں پورا آپ سمجھ لیں کہ ہیومن رائٹس کا کہ پوری جو امبریلا ہے اس کے انڈر کوئی بھی کیسز ہوں تو وہ ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ویریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتھارٹیز کے ساتھ رابطہ کرنے سے پہلے اس کی کیس کی ویریفیکیشن کسی حد تک کر لی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا فالو اپ کرتے ہیں ٹل دا اینڈ، جب تک کہ ایسا ہو کہ ہمیں کوئی ریلیف کا، لیکن اس میں ویری کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی خاتون نے یہ کیس ہمارے پاس بھیجا ہے کہ وہ گئی تھی پولیس اسٹیشن اور اس کا ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی، تو اس کی جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو ہم نے جو ریلیف اس نے ہم سے مانگا تھا وہ اس کو مل گیا۔ لیکن اگر کسی کا کیس جو ہے وہ اس سے آگے ہے، اس کو انہیریٹنس جو ہے کسی عورت کو ڈینائی ہو رہی ہے اور وہ اومبڈس پرسن کے پاس بھی گئی ہیں اور ان کو ان کا رائٹ ابھی تک نہیں ملا، ڈیسیژن بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور ان کو امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی، تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں پھر ہم ان اداروں کے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں اور ان سے یہ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ یہ کیس ہے اور یہ لیجیٹمیٹ کیس ہے، اس کی ابھی تک کیا ویریفیکیشن ہوئی۔ کچھ لوگوں کو لیگل ایڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں جن میں ان کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایچ آر سی پی سروس ڈیلیوری آرگنائزیشن نہیں ہے تو ہم اس میں ایک ریفرل سسٹم ہے، جیسے لاہور میں اے جی ایچ ایس ہے، اسی طرح کے ادارے ہیں جو کہ پرو بونو ہیلپ کرتے ہیں، لیگل ہیلپ دیتے ہیں۔ ہم ان کو کیسز جو ہیں ہم کمپلیننٹ کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو بھی معاملات ہم نے ڈسکس کیے، آپ نے جو ذکر کیا کہ جو معاملات زیادہ تر کیسز آتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ ختم تو کوئی چیز اوور نائٹ نہیں ہوگی، مگر شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم حل کیا ہے؟ واٹ اسٹیپس نیڈ ٹو بی ان پلیس؟ جی ایکچولی یہ اتنا ہماری سوسائٹی میں یہ کمپلیکس فنامنا ہے، یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہارمفل کسٹمری پریکٹسز بھی ہیں، ادھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ خواتین کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں سمجھتی ہوں کہ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، مڈ ٹرم کی بجائے اگر اسٹیٹ کی کمٹمنٹ ہو، اگر پولیٹیکل ول ہو، تو ہمیں سارے ہی لیئرز پہ بیک وقت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزوں کے ریزلٹس جو ہیں وہ شارٹ ٹرم آئیں گے، کچھ کے میڈیم ٹرم اور کسی کے لانگ ٹرم ہوں گے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سارے لاز جو ہیں فار ویریس ریزنز موجود ہیں جو کہ جنہیں پرو ویمن لاز کہا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ابھی بھی بہت جگہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور جہاں ہے بھی امپلیمنٹیشن کی بڑی کمی ہے۔ ایک تو ان لاز میں امپروومنٹ، پھر ان کی ان ٹرو سینس امپلیمنٹیشن، اور پھر پالیسیز نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے جو خواتین کو افیکٹ کرنے والی جو ہارمفل کسٹمری پریکٹسز ہیں وہ ایریا اسپیسیفک ہیں، لیکن جب ہم ایک لا بنا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کوہ سلیمان میں وہ لا امپلیمنٹ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یو ہیو ٹو ہیو اے ڈفرنٹ پالیسی فار دیم، جو ان کی لوکل ریالٹی جو ہے، جو وہاں کے سماجی رویے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، بالکل دیٹ از اے ویری ویلڈ آبزرویشن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پھر کرنا پڑے گا کہ ہمیں اویئرنیس اور ایجوکیشن ان لاز کے بارے میں نہیں ہے لوگوں کو۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے اس سارے عرصے میں جب یہ ریلیف میکنزم میں جتنے ادارے تھے، جب ان سے میرا انٹریکشن ہوا تو مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ان لاز کے بارے میں جو ریلیف پرووائڈرز ہیں
ان کو بھی انفارمیشن نہیں تھی. تو جب آپ لا بناتے ہیں تو اس میں وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ریسورسز ہونے چاہیے. ہمارے زیادہ تر اداروں کے پاس جتنے اب ہیومن رائٹس کے ادارے فار ڈفرینٹ ریزنز بن تو گئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, ان کے پاس فائنینسز نہیں ہیں کہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں امانگ دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دیز لاز اینڈ جنرل پبلک. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ پولیٹیکل ول, ایجوکیشن, اویئرنیس سے آئے گی. اب جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو میں ایک بات ضرور یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے, اور میں دیکھتی بھی ہوں کہ اداروں کو کہ سب سے پہلے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جا کے اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, which is a very good thing. Which makes a lot of sense. Lots of sense, but at the same time community engagement is more important, کیونکہ کمیونٹی ہمارے ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے باہر بھی تو بہت بڑی آبادی ہے, بے شک, اور ان کے جو سماجی رویے ہیں ایجوکیٹڈ کلاس کا تو کوئی سم ڈگری آف انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے, ان کے ساتھ بھی ہمیں انگیجمنٹ چاہیے. اس کے لیے پھر جو آپ نے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کی بات کی, اس میں ہمیں جو اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے, جو ہمارا میڈیا ہے, اس میں جو اسٹیریو ٹائپنگ ہے اس کو ہمیں ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا. اس میں ہمیں جو ہے جینڈر ایکویٹی کی بات دکھانی پڑے گی, جینڈر ایکویٹی کی بات کرنی پڑے گی. تو تبھی یہ ممکن ہو سکے گا کہ جب اس میں بوائز کو, مردوں کو, اگر ہم ان کی جو ٹاکسک جو ہے ہارمفل میسکولینٹی کے جو کانسیپٹس ہیں, بہت سارے نوجوان ہیں جو اس کے اگینسٹ کام کرنے کو تیار ہیں اور کر رہے ہیں. ہمیں ان کو ان اے بگ وے انوالو کرنا پڑے گا, اور اس سارے کام کرنے کے لیے ہمیں فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں نا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تو اگر امپلیمنٹیشن جو لائر کر رہا ہے یا جو جج کر رہا ہے, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرا ایک کیس تھا فیملی کورٹ میں, اور ججز کا اور لائرز کا رویہ جو ہے وہ اتنا ڈسکریجنگ ہوتا ہے فار اے وومن ہو گو اپروچز دا کورٹ, کہ اب میں ان عورتوں کی بات بتا رہی ہوں جو بہت چھوٹی سی تعداد میں جو وہاں پہنچ جاتی ہیں. تو وٹ ٹو سے آف ادر ویمن. تو ہمیں سماجی رویے اگر بدلنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم کمٹمنٹ چاہیے, پولیٹیکل ول چاہیے, کمٹمنٹ اسٹیٹ کی چاہیے. جو ہمارے پاس وکٹم سپورٹ کے ادارے ہیں ان میں سرٹینٹی چاہیے ہمیں کہ اگر ہم اپنا کیس وہاں پہ لے کے گئے ہیں تو ہمیں ریلیف ضرور ملے گا. میں وکٹم جو ہیں ان کی تعداد تو کم ہے نا, باقی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں, برداشت کر رہی ہیں عورتیں, لیکن اس کی ایک بڑی ویلیو ہے وکٹم سپورٹ میکنزم کے اگزامپل بننے کی, کہ اس سے ایک میسج جاتا ہے سوسائٹی میں کہ یہ چیز اگر ہوگی تو وکٹم کے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہے, وکٹم کے ساتھ پورے ادارے کھڑے ہیں. تو پھر اس طرح سے سماجی رویے ایک اویئرنیس سے بدلیں گے, اور ایک ساتھ ساتھ اس طرح کی جو اگزامپل سیٹ ہوں گی, میں سمجھتی ہوں کہ اس سے یہ چیز. بہت شکریہ, بڑا مفصل آپ نے جواب دیا, اینڈ آئی تھنک یو ہیو کورڈ دا بیسک چیک پوسٹ اوور ہیئر کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے بہترین کی ہے میرے حساب میں, کہ اگر آپ کوئی ایسے علاقے ہیں جیسے بلوچستان, کے پی اور بہت ساری جو پاکٹس ہیں مختلف ہمارے ملک میں, وہاں پہ ادھر کی کلچرل ریالٹیز کو سامنے رکھ کر ہم قوانین کی بات کریں تاکہ ادھر وہ امپلیمنٹ پراپر طریقے سے ہو سکے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اینڈ آئی ہوپ جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ توجہ بھی کریں گے, اور قوانین جو بنے ہوئے ہیں ان کو اس نظر سے بھی دیکھیں گے, اور اگر ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو کریں گے. بہت شکریہ طاہرہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھی تکلیف دیں گے. خواتین و حضرات, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.